بہت ہی مزیدار اور خوبصورت اور اتنے اچھے انداز میں اور آسان طریقے سے بننے والی بھنڈی اور گوشت بہت ہی مزے کی۔ آپ بھی اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اشنا ہاؤس وائف ٹپس۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بھنڈی اور گوشت کی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے 1 کپ آئل ڈال لیا۔ آئل گرم ہونے کے بعد اس میں ہم نے اپنی بھنڈیاں ڈال دینی ہے، اس کو براؤن کرنا ہے۔ یہ دیکھیں بھنڈیاں ہماری براؤن ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس کو علیحدہ برتن میں نکال لیں گے۔ بالکل احتیاط کے ساتھ آپ نے نکالنا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ تیار ہوں گی انشاءاللہ۔ اب جو ہم نے مسالہ ریڈی کرنا ہے، اس میں لہسن لیا ہے، ٹماٹر لیا ہے، سبز مرچیں اور ادرک، اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ جس آئل میں ہم نے بھنڈیوں کو فرائی کیا تھا، اسی آئل میں ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے۔ پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس میں جو پیسٹ بنایا وہ ڈالیں گے اور 3 سے 4 منٹ کے لیے فرائی کریں گے۔ اس طرح سے ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اپنا مسالہ اور اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے، تاکہ ہمارے مسالوں کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ مسالہ ہمارا پک چکا ہے، فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس میں 1 ٹیبل سپون نمک لینا ہے، 1 ٹیبل سپون لال مرچ، ½ ٹی سپون ہلدی، زیرہ پاؤڈر ہے اور گرم مسالہ ہے، یہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ ½ ٹی سپون ہی ہمارا زیرہ پاؤڈر ہے اور 1 ٹیبل سپون کورینڈر پاؤڈر ہے۔ اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور ان کو اچھے سے ہم فرائی کریں گے۔ اپنے مسالے کو آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی اسمیل نہ رہے۔ تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جل نہ جائیں۔ مزید ہم اس کو 2 سے 3 منٹ فرائی کرنے کے بعد ہمارا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے چکن ڈال دینا ہے۔ آپ بیف یا مٹن کا بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے۔ پانی ہم نے اس میں بالکل بھی نہیں یوز کرنا، کیونکہ چکن اپنا ہی پانی چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے ہمیں پانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم نے بالکل میڈیم فلیم کے اوپر اپنا چکن جو ہے اس کو پکانا ہے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور درمیان میں سے اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ 1 سے 2 دفعہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اس کو۔ اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے۔ 5 سے 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے اس نے اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے۔ مزید ہم اسے پکائیں گے۔ جی یہ دیکھیں ہمارے چکن کا جو پانی ہے وہ بالکل تھوڑا رہ گیا۔ اب ہم اس کا ڈھکن ریموو کر دیں گے اور اس کو بھونیں گے۔ بالکل میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ آپ کے کھانے کی سارا جو معیار ہے وہ آپ کی فرائنگ کی طرف ہوتا ہے، کہ مطلب آپ مسالے اپنے جو بھی کھانا بنا رہے ہیں اس کو اچھے سے فرائی کریں گے، اس میں کسی قسم کی اسمیل نہ ہو، تو آپ کا کھانا بہت مزے کا بنے گا۔ یہ دیکھیں پانی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ نیچے نہ لگے، جلے نہ۔ اب یہ دیکھیں چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے جو بھنڈیاں فرائی کی تھیں وہ اس کے اندر ڈالیں گے۔ اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو۔ اچھے سے مکس کریں گے اور 1 سے 2 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ہلکی فلیم کے اوپر دم پہ لگا دینا ہے۔ 1 سے 2 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہماری بھنڈی اور گوشت کا سالن ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے اور اس کو مزید 1 سے 2 منٹ کے لیے ہم نے دم پہ لگا دینا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ 2 سے 3 منٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بھنڈی اور گوشت کا
سالن ریڈی ہے، آپ اس کو بنا کے ٹرائی ضرور کریے گا۔ اتنی محنت کے بعد آپ کا ایک لائک تو بنتا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی میری ویڈیو کو دیکھیں پلیز اس کو لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ بہت ہی مزیدار چکن اور بھنڈی کا جو سالن ہے وہ ریڈی ہے، اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کریں۔ کھانے میں بہت زیادہ مزیدار اور بنانے میں بھی بہت زیادہ ایزی ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔